الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية رواه البخاري۔ حمد و تعریف اللہ رب العزت کے لیے کہ جس نے آج ڈسٹرکٹ کٹیہار میں آپ تمام سامعین اور سامعات کے روبرو ہونے کا موقع عنایت کیا۔ اللہ رب العزت کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ روزانہ ہم سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے بستروں پر آرام سے سوتے ہیں، لیکن آج اس سرد رات میں کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا مائیں اور بہنیں، سارے کے سارے لوگ اپنی نیندوں کو قربان کر کے، اپنے آرام کو قربان کر کے اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننے کے لیے جمع ہوئے۔ اس خوبصورت کانفرنس میں مجھ سے پیشتر کئی علماء کرام کے خطاب آپ نے سماعت کیے، اور اب رات کو 1 بجے کے بعد منتظمین کی طرف سے مجھے اسٹیج پر لایا گیا ہے۔ رات کا تیسرا حصہ شروع ہو چکا ہے۔ چند باتیں، چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اور اس سے پہلے اس بات کی اللہ رب العزت سے دعا کروں گا کہ رب ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ اس دنیا کے اندر نہ باپ رہے گا، نہ بیٹی رہے گی، نہ بیٹا رہے گا۔ کسی نے بہتر کہا، کسی نے صحیح ہی کہا،
نہ بیٹی رہے گی نہ بیٹا رہے گا، نہ بیٹی رہے گی نہ بیٹا رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا، چھوٹی تجھ سے دنیا کی مال و دولت، چھوٹی تجھ سے دنیا کی مال و دولت کہ 2 گز کفن میں لیٹا رہے گا۔ چند چیزوں پر ہم اور آپ غور کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے ذرے ذرے کو، ہر مخلوق کو، ہر چیز کو پیدا کیا۔ ہمارے اور آپ کے تعلق سے قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی پرستش کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرو، تم کو اللہ رب العزت نے اسی لیے دنیا میں پیدا کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اور جناتوں کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے، اپنی پوجا کے لیے، اپنی اپاسنا اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ہمارا اور آپ کا تعلق انسانوں کے اندر ہے، ہمارا اور آپ کا شمار انسانوں کے اندر ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم عبادت کرتے ہیں یا نہیں، اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں یا نہیں۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ جب دنیا کے اندر آئے نہیں تھے، آپ کے آنے سے پہلے جو دوسرے انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے تمنا، ان کی امتوں، انہوں نے اپنی زبان سے کہا تھا کہ دنیا کے اندر ایک آخری پیغمبر بھی آئے گا۔ ان کی امتوں نے اس بات کی تمنا کی تھی کہ کاش میں آخری پیغمبر کی امت کے اندر پیدا ہوا ہوتا، ان کا زمانہ دیکھا ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ آپ ابھی دنیا کے اندر آئے نہیں، لیکن آپ کے آنے سے پہلے دوسرے لوگوں نے آپ کے آنے کی دنیا کے اندر اطلاع دی۔ آج بھی دنیا کے اندر ان کتابوں کو اگر آپ دیکھیں گے کہ جن کتابوں کو قرآن مقدس کی آمد سے پہلے دیکھا جاتا تھا، ان کتابوں کو کہ جن کو قرآن مقدس کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر دیکھا جاتا تھا، ان کتابوں کی نوعیت کے بارے میں، ان کتابوں کے حقائق کے بارے میں، ان کتابوں کی تواریخ اور ان کی تدوین اور ان کی تصنیف کے تعلق سے میں بر وقت تو کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن ان کتابوں کو ہمارے برادران وطن بہت ہی زیادہ عزیز مانا کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ گلے لگایا کرتے ہیں۔ ہاں، ہر مذہب کا ماننے والا اپنی اپنی کتاب سے محبت کرتا ہے، ہر مذہب کا ماننے والا اپنے اپنے پیشوا سے محبت کیا کرتا ہے، لیکن پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر آپ بائبل کے اندر دیکھو گے تو اس کے اندر بھی آپ کا تذکرہ ملے گا۔ اور بائبل قرآن مقدس سے پہلے دنیا کے اندر آئی تھی۔ اسی طریقے سے اگر آپ برادران وطن کی ان کتابوں کے اندر دیکھو گے تو وہاں پر بھی ملے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اطلاع دی جا رہی ہے کہ شمبل گرام مکھی سبرہامنا نسی مہاتمنا بھونے وشنو یشسا کل کی پرادر بھوشیتی دعا دشیام شکل پکش سے مادھوے ماسی مادھوم جاتو دہشترو پتر پترو ہرشت
ما نسوا، اس کے اندر بھی اطلاع دی جا رہی ہے اے دنیا کے اندر رہنے والوں، دنیا کے اندر ایک ایسا ویکتی جنم لے گا کہ جو شانتی کی جگہ پر آئے گا، پوری دنیا کے سینٹر کے اندر آئے گا، یعنی کہ مکہ مکرمہ کے اندر اس آدمی کی پیدائش ہوگی، یعنی کہ شمبل گرام کے اندر وہ پیدا ہوگا، اور یہاں تک پہچان بتائی گئی کہ اس کی ماتا جی کا نام آمنہ ہوگا، یعنی کہ سوموتی ایسی استری کو کہتے ہیں، ایسی عورت کو کہتے ہیں کہ جو امن کو پسند کرنے والی ہو، اور اسی چیز کا اگر انواد عربی کے اندر کیا جائے تو آمنہ بنتا ہے۔ آمنہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایسی عورت کے جو امن کو پسند کرنے والی ہو، جو مأمون ہو، یعنی کہ فرمایا گیا کہ سمتیام وشنو یشسہ کل کی پرادھر بھوشیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتا جی کا بھی اس منتر کے اندر نام ہے، آپ کے پتا جی کا بھی تذکرہ اس منتر کے اندر ہے، اور ادھر مکہ مکرمہ کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے محتمم بالشان ہے، کیسے عظیم الشان ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر بھی ارشاد فرمایا، اگر آپ سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46 کا آیت نمبر 46 کا ادھین کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، اے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ، آپ کو دنیا کے اندر ہم نے گواہ بنا کر بھیجا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق لوگ اس کی طرف بلاتے ہیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق دنیا کے اندر اطراف کے اندر رہنے والے لوگوں کو اس کی طرف، یعنی کہ اپنے رب کی طرف بلاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اس آیت کریمہ کے اندر مبشرا ونذیرا، اللہ رب العزت نے ان دو چیزوں کا جو ذکر فرمایا، مبشر یعنی کہ آپ جنت کی بشارت دینے والے، دنیا کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العزت کی اطاعت کیا کرتے ہیں، جو لوگ گناہوں کے کاموں سے بچتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد ملنے والی جو جگہ ہے، یعنی کہ جنت، ملنے والا جو مقام ہے جنت، اس کی بشارت دیا کرتے ہیں، اور نذیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کرنے والوں کو، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو، رب چاہی زندگی نہ گزار کر من چاہی زندگی گزارنے والوں کو نذیرہ، یعنی کہ آپ ان لوگوں کو جہنم سے ڈرایا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہاں پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر جو ہمارے اور آپ کے لیے دنیا کے اندر آئے تو آپ پوری انسانیت کے لیے تھے، آئے تو آپ اولاد آدم کے لیے تھے، لیکن ہم اپنے لیے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم اور آپ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو پڑھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا کرتے ہیں، ہم اور آپ اپنے مرنے پر یقین بھی رکھا کرتے ہیں۔ کسی کا ایکسیڈنٹ کے اندر اچانک انتقال ہوتا ہے، کسی کا ہاسپٹل کے بیڈ پر اچانک انتقال ہوتا ہے، کسی کا شادی کی بارات کے اندر، کسی کا ولیمے کے اندر، کسی کا عقیقے کے اندر، کسی کا چلتے راستے میں اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو
جو اللہ رب العزت نے وقت دیا ہے. اے اسلامی ماں اور بہنوں، اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو وقت دیا ہے وہ اپنی اطاعت اور عبادت کے لیے وقت دیا ہے. اللہ رب العزت کی نافرمانی اگر ہم سے ہو گئی تو شیطان خوش ہو جائے گا. قرآن مقدس کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 208 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یا ایھا الناس، آیت نمبر 208 سورہ بقرہ کے اندر نہیں کہا بلکہ فرمایا اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے کلمے کے پڑھنے والوں، اے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنے والوں، اے جنت کے حق ہونے پر، جہنم کے حق ہونے پر، کتب سماویہ پر، ملائکہ پر ایمان رکھنے والوں وغیرہ وغیرہ. اے ایمان والو، دنیا کے اندر تمہیں جو بھی وقت اللہ رب العزت نے دیا ہے، دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے تمہیں جو بھی وقت دیا ہے، اتنا یاد رکھنا کہ تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جانا. ایسا کبھی نہ کرنا کہ تم نے رمضان کے مہینے کے اندر، ایسا کبھی نہ کرنا کہ رمضان کے مہینے کے اندر تم نے نمازوں کی پابندی کر لی، اپنی زبان سے غلط نکالنے سے اپنے آپ کو روک لیا. دنیا کے اندر تم نے جب جب رمضان کا مہینہ پایا تو خوب نیکیوں کو کر لیا، لیکن رمضان کے جانے کے بعد 29 یا 30 روزوں کے مکمل ہو جانے کے بعد تم پھر سے اسی روش کے اوپر آ گئے، اسی عادت کے اوپر آ گئے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اس بات کا بھی تمہیں پوری طریقے سے خیال ہو کہ تم سے شیطان کی اتباع نہ ہونے پائے، شیطان کی پیروی نہ ہونے پائے. اور آج ہم اپنے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں گے شیطان کی اتباع بہت زیادہ ہوتی ہے، شیطان کی پیروی قدم قدم پر ہوتی ہے، اور شیطان لوگوں کے اندر نا اتفاقیوں کو پیدا کرتا ہے. اور جب کسی بھی بات پر آپس میں تکرار ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے دعا سلام بند ہو جاتا ہے. ابھی مجھ سے پیشتر بزرگ عالم دین حضرت مولانا غریب اللہ صاحب اپنے خطاب میں اتفاق اور اتحاد اور ملنساری کے تعلق سے جو بات کہہ رہے تھے، اس بات پر ہر گاؤں نہیں بلکہ ہر گھر کے اندر لوگوں کو سوچنا چاہیے. مل جل کر رہنے کے تعلق سے، میل ملاپ کے تعلق سے مسلمانوں کی بہت بڑی بدنصیبی ہے، بہت بڑی، کہ وہ ذرا ذرا سی باتوں پر ایک دوسرے سے دوریاں اختیار کر لیتے ہیں. ذرا ذرا سی باتوں پر دعا سلام آپس میں بند کر دیتے ہیں، ذرا ذرا سی باتوں پر رشتے ناتوں کو کاٹ دیا کرتے ہیں. محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذہن میں آ رہی ہے. چلتے چلتے میں بھی اس بات کو اس کو بیان کر دوں. فرمایا اپنے امتیوں کے تعلق سے
کلمہ پڑھنے والوں کے تعلق سے لا تقاطعوا، قطع تعلق مت کرو، ولا تدابروا، دوریوں کو اختیار مت کرو، ولا تباغضوا، بغض بھی مت کرو، ولا تحاسدوا، حسد بھی مت کرو، ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی بھی مومن کے لیے، کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنی بات چیت کو بند رکھے۔ آج ذرا ذرا سی باتوں پر شادی بیاہ میں خوشیوں کے موقع پر آنا جانا بند، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی جہالت کا ثبوت دیتے ہیں کہ ذرا ذرا سی باتوں پر اپنی بیوی کو اس کے مائکے جانے سے روک دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جہالت کا ایسے بھی ثبوت دے دیتے ہیں کہ موت مٹی تک بند کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میں قرآن مقدس سورہ بقرہ کی آیت کا ذکر کر رہا تھا، فرمایا کہ اسلام کے اندر تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تھوڑی سی زندگی اللہ رب العزت نے دی ہے، اس تھوڑی سی زندگی کے اندر اس رب کو کہ جس نے بے شمار نعمتیں دی، اس رب نے کہ جس نے سننے کے لیے کان دیے بہرے کی طرح بہرا نہیں بنایا، اس رب کی عبادت کر لو، اس رب کے دین کے اندر، اس رب کی نازل کردہ قانون کے اندر، اس رب کی نازل کردہ ایک سسٹم کے اندر، ایک اللہ کی نازل کردہ نظام کے اندر داخل ہو جاؤ کہ جس کو اس نے نازل فرمایا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم جب میری وحدانیت کا اقرار کرتے ہو، میری الوہیت کا اقرار کرتے ہو، میری ربوبیت کا اقرار کرتے ہو، آخری پیغمبر کی رسالت کا اقرار کرتے ہو، تو اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کہیں پر جا کر تاڑی پیو، یا کہیں پر جا کر شراب پیو، یا کسی کی بہو بیٹی کی طرف غلط نظر اٹھاؤ، یا تم نمازوں کو چھوڑو، یا تم اپنی زبان سے گالیوں کو بکو، یا تم شادی بیاہ کے اندر شریعت کے خلاف کاموں کو کرو، یا تم کسی سے بات پر جھگڑا کر کے اپنی بات چیت کو بند کر دو، بلکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اور پھر اس کے بعد میں ارشاد فرمایا شیطان کی تم اتباع نہ کرنا، وہ اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، برباد کر دے گا تمہاری دنیا کی زندگی کو، اور جب دنیا کی زندگی تمہاری برباد ہو جائے گی، دنیا کی زندگی کے برباد ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت کے یہاں پر تمہیں سزا ملے گی، اور پھر اس کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے تم جہنم کے اندر ڈالے جاؤ گے، جنت کے اندر تمہیں بھیجا نہ جائے گا، جنت کی خوشبو بھی تم پا نہ پاؤ گے، جنت کے اندر داخلہ تم کو نہ ملے گا، عذاب کے اندر تم مبتلا ہو جاؤ گے۔ اسی لیے اس نے دنیا کے اندر ارشاد فرمایا اے لوگو تم دنیا کے اندر نیکی کے کاموں کو کر لو، دنیا کے اندر اجر و ثواب کے کاموں کو کر لو، اگر تم نے دنیا کے اندر نیکی کے کاموں کو کر لیا تو تمہارے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں آ جائیں گی، رب العزت کے یہاں پر تمہارے سیدھے ہاتھ پہ نامہ اعمال مل جائے گا، اور تم سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم فلا فلا قبیلے کے اندر رہتے ہیں، ہم لوگ مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ شکشت لوگ نہیں ہیں، ہم مدینے کے اندر پہلی مرتبہ آئے ہیں، زندگی میں پہلی مرتبہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ نصیحتیں فرما دیجئے، اور آپ جب مجھے کوئی نصیحت فرمائیں گے تو ہم اپنے علاقے کے اندر، اپنے
قبیلے کے اندر جا کر سبھی لوگوں کو بتا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا توقف کیا، تھوڑے سے توقف کے بعد میں ان لوگوں کا جو ذمہ دار تھا، ان لوگوں کا جو مین آدمی تھا، اس نے پھر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحتیں کیجئے، مجھے کچھ موٹی موٹی باتیں سکھائیے۔ اور پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے جواباً کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے کوئی نصیحت کریں گے تو ایسی نصیحت کر دیجئے کہ جس کی اوپر عمل کرنے سے ہماری دنیا کی زندگی آسان ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو بغور سنا، فوراً اس کے بعد میں اس نے بولا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موٹے موٹے کام بتا دیجئے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے عذاب قبر ہمارے اوپر سے اٹھا لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر اس کے بعد میں سائل نے کہا ایسا کوئی کام ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے روز قیامت اللہ جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دھیان سے اس کی بات کو سنا، اس کی بات کو، اس کے سوال کو سنا اور سائل کی طرف بغور دیکھا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 5 باتیں بتاتا ہوں، جس نے بھی دنیا کے اندر ان 5 باتوں پر عمل کر لیا اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مجمع کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے غور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے۔ مجمع کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے کہ آخر وہ کون سی 5 باتیں ہیں کہ جن 5 باتوں کے اوپر عمل کرنے کی پاداش میں دنیا کی زندگی بھی انسان کی سلامتی کے ساتھ گزرے گی۔ عذاب قبر کے جس سے بار بار خود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہیں، اور آپ نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کا حکم بھی دیا، ان چیزوں کی اوپر عمل کرنے کی پاداش میں عذاب قبر بھی اس کی اوپر سے ہٹا لیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد وہ 5 عمل لوگ سوچنے لگے وہاں پر جو موجود تھے، ایسے کون سی عمل کی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت جنت کے اندر بھی داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نمبر 1 پر کہ جس کتاب کو میرے اوپر نازل کیا گیا اس کو اپنے سے قریب تر لے کر آؤ۔ نمبر 1 پر آپ نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، هو حبل اللہ، وہ مضبوط رسی ہے کہ من اتبعہ کان علی الہدی، جس نے اس کی اتباع کر لی تو وہ ہدایت پر ہے، اور وہ من ترکہ کان علی الضلالہ، جس نے اس کو ترک کر دیا، جس نے اس کو چھوڑ دیا، جس نے قرآن مقدس کو اٹھا کر رکھ دیا تو وہ ضلالت کی اوپر ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر مائیں بہنیں قرآن مقدس کو، مرد لوگ بھی قرآن مقدس کو، نوجوان بھی قرآن مقدس کو رمضان المبارک میں خوب پڑھتے ہیں۔ رمضان کے چلے جانے کے بعد قرآن مقدس کو اٹھا کر رکھ دیا جاتا ہے، قرآن مقدس پر دھول مٹی بچھاتی ہے، قرآن مقدس کو جزدان میں یعنی کہ کپڑے کے بستے کے اندر بند کر رکھ دیا جاتا ہے۔ رمضان کے اندر تعلق بہت تھا، رمضان کے تعلق قرآن سے تعلق بہت نہیں رہا بلکہ ٹوٹ گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے بزرگوں، اندازہ اس بات کی اوپر لگائیے اللہ رب العزت نے جس کتاب کو نازل فرمایا ہو اور اس کتاب کے تعلق سے اسی کتاب کے اندر کہہ دیا ہو اے دنیا کے اندر رہنے والوں، جس کتاب کو تم تراویح کے اندر سنتے ہو، جس کتاب کی تلاوت کو تم سری نمازوں کے اندر کرتے ہو، جس کتاب کی تلاوت کو تم جہری نماز
نمازوں کے اندر سنتے ہو، جس کتاب کو تم گھروں کے اندر پڑھتے ہو، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی ریب نہیں، یہ وہ کتاب قرآن ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ وہ مضبوط رسی ہے، جس نے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، جس نے اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا تو وہ ہدایت کے اوپر، اور جس نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تو وہ ضلالت کے اوپر۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے بزرگوں، اندازہ اس بات کے اوپر لگاؤ کہ پہلی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جس کتاب کو اللہ رب العزت نے میری اوپر نازل فرمایا، اس کتاب کو اپنے سے قریب تر لے کر آؤ۔ خود بھی قرآن مقدس کو پڑھو اور قرآن مقدس کا پڑھنے کا اہتمام کرو، یعنی کہ اپنے اپنے علاقے کے اندر ایسے مکتب قائم کرو کہ اس مکتب کے اندر کوئی بھی بیٹا، اس مکتب کے اندر کوئی بھی بیٹی، اس مکتب کے اندر کوئی بھی بچہ بے پڑھا لکھا نہ رہ جائے۔ علاقے کے اندر کوئی بھی ہو اس کے اندر پڑھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حتیٰ کہ بڑے بوڑھے لوگوں کے پڑھنے کا بھی اہتمام کیا جائے، حتیٰ کہ اسی مدرسے کے اندر، اسی مکتب کے اندر یا مسجد کے اندر ایک وقت ایسا بھی خاص کر لیا جائے کہ نوجوان لڑکے جن کو نماز یاد نہیں، نوجوان لوگ کہ جنہوں نے قرآن مقدس کو نہیں پڑھا ہے اور وہ جوان ہو گئے یا وہ شادی شدہ ہو گئے، تو ان کے بھی پڑھانے کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمبر 1 پر کہ اس کتاب کو اب جو میری اوپر نازل فرمائی گئی ہے اس کو اپنے سے قریب تر لے کر آؤ۔ نمبر 2 پر ارشاد فرمایا اپنے دلوں میں اللہ کا خوف رکھو، یعنی کہ آپ نے 5 باتیں بیان فرمائی، جس نے ان 5 باتوں کے اوپر عمل کر لیا دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، عذاب قبر اس کے اوپر سے ہٹا لیا جائے گا، سلامتی کے ساتھ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے بزرگوں، آج گھر گھر کے اندر انسان پریشان ہے۔ کسی کا بیٹا شراب کی لت کے اندر مبتلا ہو گیا تو کسی کے بیٹے نے غلط قدم اٹھا دیا، کسی کی لڑکی کو لے کر چلا گیا، پریشان۔ کسی گھر کے اندر کسی کو کینسر ہو گیا، پورا گھر پریشان۔ کسی گھر کے اندر کسی کو ڈائبٹیز یا ٹی وی ہو گئی، پوری فیملی پریشان، ڈسٹرب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان 5 باتوں کے اوپر عمل کر لیا دنیا کی زندگی بھی سلامتی کے ساتھ گزرے گی۔ جب مرنے کے بعد ایک سادہ کاٹن کے کفن میں لپیٹ کر تم اس کو قبر کے اندر رکھو گے، قبر کے اوپر جب مٹی ڈال کر اپنے اپنے گھروں پر واپس آؤ گے تو قبر کی زندگی بھی سلامتی کے ساتھ گزرے گی۔ جنت کی کھڑکیوں کو قبر کے اندر اللہ رب العزت کھولے گا، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ قبر کے اندر سانپ اور بچھو نہیں ہوں گے، بلکہ قبر کے اندر وَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا بچھونا بھی بچھایا جائے گا، انتظام کیا جائے گا۔ عزیز ساتھیوں، آپ نے ارشاد فرمایا اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ کا خوف رکھو۔ کہاں ہے وہ نوجوان جو تنہائیوں میں موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ موبائل پر غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ جی، رات کی تنہائیوں کے اندر آپ موبائل کا اگر غلط استعمال کریں گے، ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں، ایک جملہ کہوں گا بس، رات کی تنہائیوں کے اندر یا دن کے سناٹے کے اندر آپ موبائل پر میوزک دیکھ رہے ہو، گانے سن رہے ہو، رات کے سناٹے کے اندر یا رات کی تنہائیوں کے اندر یا دن کی تنہائیوں کے اندر
آپ موبائل کے اوپر غلط پکچرز دیکھ رہے ہو اور آپ بڑا اطمینان کر رہے ہو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. ہاں، اس موقع پر میں ایک جملہ کہوں گا کہ یاد رکھنا کہ تمہیں بے شک کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت آپ کو برابر دیکھ رہا ہوتا ہے. دنیا کے لوگ ادھر ادھر ہوتے ہیں، تمہیں تنہائی مل جاتی ہے. رات کو لوگ سو رہے ہوتے ہیں، آپ کو تنہائی مل جاتی ہے. لیکن اللہ رب العزت کو سونا نہیں ہوتا، اللہ کو کاموں کے اندر مصروف ہو کر غائب ہونا نہیں ہوتا. وہ اللہ رب العزت کی عظیم الشان ذات ہے. لا تأخذوه سنة ولا نوم، لا تأخذوه سنة ولا نوم. اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ کو نیند کیا اس کو تو اونگ کا جھٹکا بھی نہیں آتا. وہ ہر چیز کو دیکھا کرتا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے. وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا خوف رکھو، ایسا خوف رکھو، ایسا اللہ رب العزت کا ڈر رکھو کہ گناہ کا کام کرنے سے پہلے آپ کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن مجھے میرا پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ماں باپ بہن بھائی گاؤں کے لوگ شہر کے لوگ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت میری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کہاں پر چل کر جا رہے ہو. آپ مسجد چل کر جا رہے ہو نماز پڑھنے کے لیے، اللہ دیکھ رہا ہے. آپ مدرسے جا رہے ہو پڑھنے کے لیے یا اپنے بچے کو پہنچانے کے لیے، اللہ دیکھ رہا ہے. اور اگر آپ کسی لڑکی سے ملنے جا رہے ہو ناپاک ارادے سے، اللہ دیکھ رہا ہے. اگر آپ کسی کے گھر کے اندر جا رہے ہو ناپاک ارادے سے، اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے. وہ اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قادر ہی نہیں بلکہ قادر مطلق ہے. اس کی نظر میں ہر چیز ہے، ایک ایک حرکت ہے. قرآن مقدس سورہ یاسین آیت نمبر 65 کے اندر اللہ حی قیوم نے یہی تو ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارے منہ پر مہر کو لگا دیں گے، اور پھر اس کے بعد میں تمہارے ہاتھوں کو بولنے کا حکم دیں گے، اور تمہارے ہاتھ بولیں گے کہ تم نے دنیا کے اندر کون کون سے پاپ کیے تھے، دنیا کے اندر تم نے کون کون سے کام غلط کیے تھے. اور پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت تمہارے پیروں کو بولنے کا حکم دے گا. تمہارے پیر بھی بولیں گے کہ تم کہاں کہاں پر چل کر غلط کام کرنے کے لیے گئے تھے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ایک ایک چیز کھل جائے گی، ایک ایک پنہ کھل جائے گا، ایک ایک چیز صاف ہو جائے گی. قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میری طرف تم پلٹ کر آؤ گے. تم یہ مت سوچو کہ تم دنیا کے اندر ہمیشہ رہو گے. تم یہ مت سوچو کہ دنیا کے اندر یہ کھیت کھلیان، یہ ہر 6 مہینے کے بعد تمہاری فصل، یہ تمہارے دھان، یہ تمہارے گیہوں کی فصل، یہ تمہاری مویشیاں، یہ تمہاری زمین و جائیداد. میرے پیارے ساتھیوں، کبھی ان چیزوں کے بارے میں مت سوچنا، ان چیزوں کے بارے میں کبھی غور مت کرنا، کبھی مت سوچ لینا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری ہیں. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے یہاں جب ہم جائیں گے، ہمارے نام پراپرٹی کی جو رجسٹریاں ہیں، ہمارے نام جو کھیت چڑے ہوئے ہیں، مرنے کے بعد ان تمام کی تمام کھیتوں کا کوئی اور مالک ہو جائے گا. بینک کے اندر آپ کا جتنا بھی پیسہ ہو، ان پیسوں کی طرف کبھی غور مت کرنا کہ آپ کا ہے، آپ کا ہے. میرے بھائیوں، اگر ابھی آنکھ بند ہو گئی تو بینک بیلنس جو بھی ہے اس کا مالک فوراً کوئی اور ہو جائے گا. اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم پلٹ کر میرے پاس آؤ گے اور میں تم سے ایک ایک چیز کا حساب و کتاب لوں گا، ایک ایک چیز کے بارے میں معلوم کروں گا، ایک ایک چیز کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ کی جائے گی.
جیسا کہ سورہ غاشیہ آیت نمبر 25 اور 26 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. اسی طریقے سے قرآن مقدس کے اندر 114 سورتوں میں سے سورت نمبر 99 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایک ذرے کے برابر بھی آپ نے دنیا کے اندر اگر بھلائی کا کام کیا ہوگا قیامت کے دن تم اس کو بھی دیکھ لو گے، اور ایک ذرے کے برابر بھی تم نے دنیا کے اندر گناہ کا کام کیا ہوگا تم اس کو بھی قیامت کے دن دیکھ لو گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بزرگوں، قرآن مقدس کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 149 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جاندار مر نہیں سکتا ہے. اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر کوئی بھی جاندار مر نہیں سکتا، بلکہ الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اس کا تو مقرر شدہ وقت طے ہے. اللہ رب العزت کے یہاں پر مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے کہ کب کس کی موت آئے گی. میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بزرگوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر کسی کی عمر 50 سال ہو گئی، اسے معلوم ہے کہ میری عمر 50 سال ہو گئی ہے، لیکن اب وہ کتنا زندہ رہے گا اس کا علم اس کو نہیں. ہمیں ہمارے بڑے بوڑھوں سے معلوم ہو گیا کہ ہم کہاں پیدا ہوئے تھے، ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے یا گھر میں پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ کسی کو نہیں معلوم کہ مریں گے کہاں پر، روح نکالنے کے لیے فرشتہ آئے گا کہاں پر. ہم اپنے والد صاحب کو، ہم اپنی والدہ صاحبہ کو، ہم اپنی بہن بھائی کو ہاسپٹل علاج کے لیے اس امید پر لے کر جاتے ہیں کہ کتنا بھی خرچ ہو جائے ہم کریں گے اور صحت مند لے کر واپس ہوں گے. لیکن ہاسپٹل زندہ لے کر گئے تھے، لیکن ہاسپٹل سے مرا ہوا لے کر نکلتے ہیں. اللہ رب العزت نے جو وقت جس کا لکھ دیا اسی وقت پر اور اسی جگہ پر اس کی موت آ جاتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث علماء کرام سے آپ نے بارہا سنی ہوگی، بخاری شریف کی حدیث ہے. عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی قال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکب یعنی کہ کندھے کو پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ تم دنیا کے اندر اس طرح رہو کہ جیسے مسافر رہا کرتے ہیں. تم دنیا کے اندر اس طرح رہو کہ جیسے دنیا کے اندر کوئی راہ گیر رہا کرتا ہو. اندازہ لگائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تم دنیا میں کس طریقے سے رہو، اور آج دنیا کے اندر ہم کس طریقے سے رہتے ہیں. دین کہتا ہے کہ میرے مطابق چلو، اور ہم نے ایسی ناپاک کوشش کر دی کہ ہم نے دین کو اپنے مطابق بنانے کی حرکت کر ڈالی. اللہ اکبر. لوگوں نے اپنے اپنے موبائلوں پر کسی چڑیا کی آواز کو رنگ ٹون پر لگانا پسند نہیں کیا،
کسی نعت کو یا کسی اچھے کلام کو لگانا پسند نہیں کیا. لوگوں نے خاص طور سے نوجوان طبقے نے رنگ ٹیون پر اپنی کالر ٹیون پر اگر لگایا تو کسی فاحشہ کا گانا مع میوزک کے لگایا. جب بھی کوئی اس کو فون کرے گا تو پہلے اس کو گانا سننا پڑے گا اور پھر اس کے بعد میں وہ بات کرے گا السلام علیکم کر کے. کتنے افسوس کی بات ہے, کتنے دکھ کی بات ہے. اندر سے چونکہ ہمارا من ایسا ہی تھا کہ ہم گانے کو پسند کرتے تھے. شادی بیاہ کے موقع پر ڈی جے, شادی بیاہ کے موقع پر ناچ گانا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. سورہ لقمان آیت نمبر 6. اللہ رب العزت نے یہی تو ارشاد فرمایا. یہ سارے کے سارے کام, یہ ساری کی ساری چیزیں لہو الحدیث آلات غنا میں آتی ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام کی تمام چیزوں کے مٹانے کے لیے بھیجا گیا تھا. آج ہمارے اور آپ کے یہاں پر بہت جلسے ہوتے ہیں. ان جلسوں کے اندر واللہ وہ روحانیت نہیں رہی کہ جو روحانیت آج سے 40 سال 30 سال پہلے ہوا کرتی تھی. ہمارے جلسوں کے اندر, ہمارے سننے کے اندر, ہمارے بیٹھنے کے اندر وہ خشوع اور خضوع نہیں رہا کہ جو آج سے پہلے جو لوگ گزر گئے اس زمانے کے اندر ہوا کرتا تھا. آخر کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جلسہ فیشن بن گیا ہو, کہیں ایسا تو نہیں کہ جلسہ ایک مزے کی چیز بن گیا ہو, کہیں ایسا تو نہیں کہ جلسے ایک میلے اور منورنجن کا مقام بن گئے ہوں. ان چند چیزوں پر غور کرنا چاہیے اور جلسوں کے اندر بے انتہا خشوع خضوع کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. علماء کرام کا آپ نے جو انتخاب کیا بہت بہتر کیا. بہتر علماء کرام کو آپ نے بلایا. لیکن میرے پیارے ساتھیوں, میرے پیارے بزرگوں, ان علماء کرام نے جو بیان کرنا تھا آپ کے سامنے بیان کر دیا. اور آج کے جلسے کا آخری پیغام دینے کے لیے مجھے مائک پر بلا لیا. میں آپ کے سامنے آج کے اس اجلاس کے اندر آخری پیغام آپ کے بیچ میں رکھ رہا ہوں. رات کا آخری حصہ ہے. میں چند چیزیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. چند دنوں کے بعد یہی 2025 کے اندر ہمارے اور آپ کے پاس رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا. بابرکت مہینہ, رحمتوں کا مہینہ, برکتوں کا مہینہ, فضائل سے بھرا ہوا مہینہ ہمارے اور آپ کے پاس ہوگا. صحابہ کرام کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو وہ رمضان کے آنے کا پہلے سے انتظار کرتے تھے. اندر ہی اندر تمنا اور خوشیوں کا اظہار کرتے تھے کہ رمضان بابرکت مہینہ آنے والا ہے. ہماری اور آپ کی رمضان المبارک کے لیے کیا تیاری ہے؟ آج کے جلسے کا سب سے آخری پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی آخری جلسے ہماری اور آپ کی کیا تیاری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ تم دنیا کے اندر
کامیاب اگر ہونا چاہتے ہو، اللہ رب العزت کے یہاں پر جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ جانا چاہتے ہو، 5 باتوں کے اوپر عمل کرو۔ نمبر 1، جس کتاب کو نازل کیا گیا اس کو اپنے سے قریب تر لے کر آؤ۔ نمبر 2، اللہ کا خوف اپنے اندر رکھو۔ نمبر 3، آمرہم بالمعروف، لوگوں کو بہتر باتیں پہنچاتے رہو، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہو، لوگوں کو خیر کی بات بتاتے رہو۔ آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے ذریعے لوگوں کو خیر کی باتیں بتائی جا رہی ہیں اور کافی گھنٹوں سے بتائی جا رہی ہیں، اور آج کے اس اجلاس کا نچوڑ اور آخری خطاب میرا آپ کے بیچ میں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے آمرہم بالمعروف، فکر مند ساتھیوں نے آپ کے اس علاقے کے اندر اس عظیم الشان کانفرنس کو، اس خوبصورت اجلاس کو رکھا۔ الحمدللہ، محنت کرنے والوں کو، خرچ کرنے والوں کو، اتنا لمبا چوڑا پنڈال اور اتنا لمبا چوڑا خرچ کرنے والوں کو اللہ رب العزت اجر عظیم عطا فرمائے۔ لیکن سبحان دانش آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے گا کہ اس جلسے کے اندر دن رات آپ نے محنت کی، بے شمار آپ نے کاموں کو کیا، آپ نے کیا پایا؟ ماں اور بہنوں نے آج کے جلسے سے کیا پایا؟ یہاں پر علماء کرام آئے تھے، یہاں پر قال اللہ قال الرسول کی صدا بلند کرنے والے آئے تھے، یہاں پر قوال نہیں آئے تھے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بیان کرنے کے لیے اسٹیج قائم تھا، نچنیوں کو یہاں پر نہیں بلایا گیا تھا۔ آپ ایسی محفل کے اندر بیٹھے ہو اور اب تک بیٹھے تھے کہ جس محفل میں آپ کے ساتھ میں اللہ رب العزت کی نوری مخلوق فرشتے بھی موجود ہیں۔ عزیز ساتھیوں، کیا لے کر آپ جا رہے ہیں؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اہم عمل، 5 پیاری باتیں، جس کتاب کو میری اوپر نازل کیا گیا اس کو اپنے سے قریب تر لے کر آؤ، یعنی کہ قرآن، اللہ رب العزت کی پاک کتاب قرآن، ہدی للناس، جس کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، جس کے اندر شفا بھی موجود ہے، رحمہ بھی موجود، ایسی بابرکت کتاب، اس کو اپنے سے قریب تر لے کر آؤ۔ رمضان المبارک میں قرآن قریب آ جاتا ہے، بعد میں دور ہو جاتا ہے، یہی غلط۔ نمبر 2 پر ارشاد فرمایا دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا خوف رکھو۔ ہاں، غلط کا ایسا خوف رکھو کہ جب آپ کوئی غلط کام کرنے جاؤ، جب آپ کوئی مووی دیکھنے کے لیے بیٹھو، سنیما ہال کے اندر یا تنہائی میں موبائل پر، وہاں پر تمہیں تمہارا رب یاد آنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ دیکھنے جا رہا ہوں اللہ رب العزت کو یہ سب کچھ پسند نہیں ہے، اس نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ایسا اللہ رب العزت کا خوف ہو۔ نمبر 3 پر ارشاد فرمایا بہتر باتوں کو پھیلاؤ۔ میں نے شروع میں بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے پہنچا دو، اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، بلغوا عنی ولو آیہ، ایک ہی آیت تمہارے پاس کیوں نہ ہو اس کو پہنچا دو۔ میرے عزیز ساتھیوں، مسجدوں کے اندر ایک چارپائی رکھی ہوتی ہے، مسجدوں کے اندر ایک چارپائی رکھی ہوتی ہے، اس چارپائی کو کسی کی موت ہو جانے پر منگایا جاتا ہے۔ آپ کے علاقے میں بھی شاید مسجدوں کے اندر ایک چارپائی ہوتی ہوگی، ہمارے علاقے کے اندر تو اکثر ہوتی ہے، ایک چارپائی مسجد کے اندر ہوتی ہے،
جس چارپائی پر روزانہ سویا نہیں جاتا، اس چارپائی کو کسی کے انتقال پر، کسی کی موت پر مسجد سے منگایا جاتا ہے اور اس کے اوپر انتقال کرنے والے کو لٹایا جاتا ہے اور اس کو قبرستان پہنچایا جاتا ہے۔ ایک آدمی اس مجمع کے اندر ہاتھ اٹھا کر بتا دے کہ بھائی میں اس چارپائی کے اوپر نہیں لیٹوں گا، کوئی ایک آدمی بتا دے۔ کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ موت آنا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی عقائد کے لوگ ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر رہنے والے ہوں، تمام کے تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ موت سب کو آئے گی۔ موت سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر پھیلاؤ، بہتر باتوں کو لوگوں کے پاس پہنچاؤ، بہتر باتیں لوگوں کے پاس پہنچایا کرو۔ انفرادی ملاقات ہو یا اجتماعی ملاقات ہو، مسجد کے اندر ملاقات ہو، مسجد کے باہر ملاقات ہو، چوپال پر ہو، ہوٹل پر ہو، چبوترے کے اوپر ہو، کہیں پر بھی ہو، لیکن بہتر بات لوگوں کے پاس پہنچایا کرو۔ نمبر 4 پر ارشاد فرمایا آمرہم بالمعروف، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیا کرو، انہاہم عن المنکر، بری باتوں سے لوگوں کو منع کیا کرو، وَأَوْصَلْهُمْ لِلرَّحْمِ، نمبر 5 پر ارشاد فرمایا رشتہ داروں کو آپس میں جوڑ کر رکھا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے پیارے بزرگوں، کیا ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے میرے دوستو۔ جلسہ جو کرایا گیا ہے، یہاں کے فکر مند نوجوانوں نے جو اپنی کمائی کو خرچ کر کے لاکھوں روپیہ اس جلسے کے اندر لگایا ہے، میرے دوستو یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اگر آپ اس جلسے کے اندر علماء کی زبان سے بیان کی گئی باتوں پر عمل کریں گے، ہماری محنت قابل قبول ہو جائے گی، ہماری محنت قابل قبول ہو جائے گی، رب العزت راضی ہو جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، رمضان ہمارے اور آپ کے قریب آ چکا ہے۔ چند دنوں کے بعد رمضان المبارک آئے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے تعلق سے، اگر آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بڑی مشہور آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان، ماہ رمضان کے جس میں قرآن نازل کیا گیا، معلوم ہوا کہ قرآن مقدس کو رمضان المبارک ہی میں نازل کیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں ارشاد فرمایا قرآن کے جو لوگوں کے لیے لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہے، قرآن مقدس کے اندر ہدایت موجود ہے۔ پھر اس کے بعد میں ارشاد فرمایا قرآن کہ جس کے اندر حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس قوم کے پاس دنیا کی سب سے معتبر کتاب ہو، بات تھوڑی کڑوی لگ سکتی ہے، جس قوم کے پاس دنیا کی سب سے معتبر کتاب ہو، آج وہی قوم تعلیم کے میدان میں پیچھے۔ جس قوم کے پاس قرآن مقدس جیسی بابرکت کتاب ہو، آج وہی قوم شراب اور ناچنے گانے کے اندر ملوث ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کے اندر انقلاب لانا چاہیے، ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانا چاہیے، نیک بننا چاہیے، نیک صالح انسان رب العزت کی یہاں پر کامیاب ہوگا، اور جب تک دنیا میں رہے گا عزتوں کو پائے گا۔ نیک صالح انسان، قرآن مقدس کے اندر اللہ نے کہہ دیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
الا الذین آمنوا فلہم اجر نہیں کہا، بلکہ آمنو کے بعد فلہم اجر غیر ممنون کے بیچ میں وعملوا الصالحات بھی کہا۔ صالح عمل، صالح نیک صالح کاموں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے کہا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس جلسے سے علاقے کے اندر لوگ اور ملک کے اندر جتنے لوگ یوٹیوب وغیرہ پر اس پروگرام کو دیکھیں گے وہ سب استفادہ حاصل کریں گے۔ رب العزت ہم تمام کو نیک صالح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کے تمام لوگوں کو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کے تعلق سے مجھ سے پیشتر خطاب ہو چکا ہے، مواسات کے تعلق سے بھی خطاب ہو چکا ہے، اتفاق و اتحاد کے تعلق سے بھی خطاب ہو چکا ہے۔ عزیز ساتھیوں، بڑے بڑے علماء کرام آپ نے مدعو کیے تھے، جنہوں نے آپ کے بیچ میں صداقت بیان کی ہے، سچائی بیان کی ہے۔ بس اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء، بارک فیکم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ محترم کی عمر دراز فرمائے، صحت و عافیت کے اندر برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔